سعودی عرب میں مقیم لاکھوں افراد فوری طور پر اپنے وطن واپسی کے منتظر ہیں، جن میں 50,000 سے زائد پاکستانی بھی شامل ہیں، جن کے لیے پی آئی اے کی جانب سے درجنوں خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ سعودی سول ایویشن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس فضائی ٹکٹ ہوگا انہیں کرفیو پاس حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سعودی سول ایویشن نے مزید کہا کہ فضائی ٹکٹ کرفیو پاس کے متبادل ہے، اس کی موجودگی میں پاس لینے کی ضرورت نہیں۔ محکمہ شہری ہوابازی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا گیا، جس شخص کی فلائٹ کا وقت کرفیو کے دوران ہو اور وہ ایئرپورٹ سے دور رہتا ہو تو کیا ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے اسے کرفیو پاس لینا ہوگا؟ یہ بھی سوال کیا گیا کہ آن لائن پاس جاری کرنے والی اپلیکیشن میں فضائی سفر کے لیے پاس جاری کرنے کا آپشن موجود نہیں، تو مسافر کو کون سا پاس جاری کرنا ہوگا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے محکمہ شہری ہوابازی نے واضح کیا کہ فضائی ٹکٹ بذات خود کرفیو پاس ہے، اس کی موجودگی میں پاس لینے کی ضرورت نہیں، خواہ مسافر کو سفر کے لیے ایئرپورٹ جانا ہو یا آنے والے مسافر کو ایئرپورٹ سے گھر جانا ہو۔ محکمے نے کہا ہے کہ فضائی ٹکٹ کی موجودگی میں مسافر کو پرواز سے 3 گھنٹے پہلے تک ایئرپورٹ جانے یا آنے والے مسافر کو پہنچنے سے 3 گھنٹے بعد تک گھر جانے کی اجازت ہے۔ خیال رہے اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا کہ سعودی عرب سے واپس پاکستان آنے کے لیے ٹکٹ صرف پی آئی اے سے براہ راست خریدے جائیں گے۔ اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی جانب سے تمام پاکستانی شہریوں کے لیے ایک ہی ریٹ پر ٹکٹ کی فروخت کی جا رہی ہے، مسافروں سے اوور چارجنگ اور ان کا استحصال کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پی آئی اے کی جانب سے سعودی عرب سے پاکستان کے تمام شہروں کو جانے والی پروازوں کا کرایہ فکس کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کراچی اور ملتان کے لیے ٹکٹ کرایہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ سعودیہ میں قائم پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اکانومی کلاس کا ایک طرفہ کرایہ 1816 ریال جبکہ اسپیشل اکانومی کا کرایہ 2182 ریال مقرر کیا گیا ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ٹریول ایجنٹ ٹکٹ کے بدلے میں فکس ریٹ سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرے تو اس کی اطلاع فوری طور پر پاکستانی سفارت خانے یا پی اے اے کے دفتر کو دی جائے، جبکہ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے بھی اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ اگر کسی پاکستانی کو لگتا ہے کہ اسے پی اے اے کی ٹکٹ مہنگے داموں بیچی جا رہی تو وہ مجھ سے براہ راست رابطہ کرے۔